أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم سبھی جانتے ہیں یہ شب معراج ہے. یہ رات پیارے آقا کو، سچے آقا کو اللہ نے اپنے عرش پر بلا کر نماز کا تحفہ دیا. جتنا قیمتی تحفہ ہوتا ہے اس کو اتنا ہی اکرام کے ساتھ دیا جاتا ہے. تو نماز کا تحفہ اتنا عظیم الشان تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر دیا. آسمانوں پر بلا کر. ہم خود اگر قیمتی تحفہ ہوتا ہے تو گھر پر بلاتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں وہ مہمان کو، اس کے بعد وہ تحفہ اس کے حوالے کرتے ہیں. اب یہ تحفہ نماز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر دیا. ہم سب جانتے ہیں نماز کا تحفہ ملا، صحابہ خوشیاں منانے لگے، جھومنے لگے کہ ہم کو اللہ سے لینے کا ایک ذریعہ ہو گیا. اور کسی نے خوب کہا اللہ سے اگر باتیں کرنا ہو تو نماز میں ٹھہر جاؤ اور یہ محسوس کرنے لگو گے کہ اللہ سے باتیں کر رہے ہو. نماز میں ٹھہرو تو ایسا محسوس کرنے لگو کہ اللہ سے باتیں کر رہے ہو، تم باتیں کر رہے ہو. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پاک پڑھو، ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے. بہرحال نماز آنکھوں کا نور ہے، چہرے کا نور ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا ایک ذریعہ نماز ہے. اور اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. صحابہ اکرام نماز پڑھا کرتے تھے. ایسی نماز نہ کوئی پڑھے گا، قیامت تک کوئی پڑھ سکتا ہے. تو لیکن ہم کو بھی نماز پڑھنا ہے. کسی شاعر نے خوب کہا نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. تمہاری نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ جنازے کی نماز. جنازے کی نماز. دنیا کا وقت کتنا ہے ہمارا؟ ہم پیدا ہونے کے بعد کیا کرتے بیٹا؟ عبید اللہ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے کہ کیا کرتے؟ سیدھے ہاتھ سیدھے کان میں اذان دی جاتی، بائیں کان میں اقامت دی جاتی. اس کے بعد دنیا شروع ہوتی یہاں سے. اب جنازے کی نماز کیسا ہوتی؟ اذان ہوتی، اقامت ہوتی، ڈائریکٹ نماز. تو فرمایا دنیا کا جو وقت ہے ہمارا، یہ دنیا کی جو زندگی ہے
پیدا ہونے سے لے کے اذان اور اقامت کے بعد سیدھے نماز جنازہ کی تیاری. تو نماز پڑھو اس سے پہلے کہ نماز پڑھی جائے تمہاری. نماز آنکھوں کا نور ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری وقت میں بھی ابو بکر اور حضرت عمر کے دو کاندھوں پر ہاتھ مبارک کو رکھا اور مسجد تک آپ دونوں کے سہارے سے مسجد تک تشریف لے جاتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں میں یہ تکلیف اٹھا کر مسجد کو اس لیے آ رہا ہوں تاکہ میری آنے والی امت کو یہ پتا چلے کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے. اور ہم نمازوں کو کیسا چھوڑ دیتے ہیں؟ نماز مسجد کے سامنے سے گزریں گے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. نماز پڑھنے کی توفیق ہم اللہ سے مانگے نہیں اس لیے ہم کو توفیق مل رہی نہیں. نماز پڑھنے کی توفیق ہم اللہ سے مانگے نہیں اس لیے ہم کو اللہ توفیق دے رہا نہیں. نماز مسجد کے سامنے سے جائیں گے، اذان ہو رہی، اللہ اکبر، مؤذن صاحب اذان دے رہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. لیکن نہیں ہم یہ بولتے ہوئے جا رہے کہ اللہ تو بڑا نہیں، میرا کام بڑا ہے. اللہ تو بڑا نہیں، میرا کام بڑا ہے. اب بچے پریشان ہو رہے، مول صاحب پاگل ہو گئے کیا، ایسا بول رہے؟ کون بولتا ہے جی ایسا؟ اللہ تو بڑا ہے، میرا کام بڑا ہے. تو ہم پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں، ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تو بڑا ہے، میرا کام بڑا ہے. تبھی تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کو آنا چھوڑ کر ہمارے کام پورے کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، نماز بہت بڑی دولت ہے اور ہر زمانے میں نماز ہو رہی تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے حضور پاک علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہر نبی کو نماز دی گئی، لیکن الگ الگ طریقے سے دی گئی، لیکن ہر نبی کو نماز دی گئی. ہر نبی نماز پڑھا کرتے تھے، الگ الگ طریقوں سے تھی. اب حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ طریقہ بتلایا گیا کہ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ باندھو، پھر رکوع میں جاؤ، پھر سجدہ کرو، پھر اٹھو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر اٹھو، پھر قیام کرو، پھر رکوع میں جاؤ، پھر سجدہ کرو. یہ حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ دیا گیا، طریقہ ہم کو بتلایا گیا. اب یہ طریقے سے قیامت تک آنے والے انسان نماز پڑھتے رہیں گے. لیکن نماز ہر نبی کو دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، جانتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن بار بار تذکرہ کرتا. قرآن میں جتنا کوئی نبی کے بارے میں اتنا تذکرہ نہیں آیا جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا. موسیٰ علیہ السلام بولے تو جلیل القدر نبی تھے اور اللہ سے باتیں کرنے والے تھے، ڈائریکٹ باتیں کرنا اللہ سے. ایک مرتبہ سنے ہوں کہ آپ لوگ ابھی، اللہ میں تیرے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ بولے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام ضد کر رہے، اللہ میں تیرے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، میں کیسا بھی دیکھ کے رہتا ہوں تیرے کو. تو اللہ کیا بولے، ٹھیک ہے موسیٰ، وہ کوہ طور کا ایک پہاڑ ہے، وہاں پر میری تجلی آئے گی، میرا نور آئے گا، تم اس کو دیکھ کے یہ اندازہ کر سکتے کہ میں ہوں وہاں پر. اب جب موسیٰ جانے لگے، موسیٰ اپنے چپلوں کے ساتھ جانے لگے تو آواز آئی غیب سے، موسیٰ ہماری یہاں تجلی پڑنے والی ہے، تم بغیر چپلوں کے آؤ، تم اپنے نالین اتار کر آؤ، اپنے چپلوں کو اتار کے آؤ. وہاں پر فرمایا گیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا تحفہ لینے کے لیے اوپر گئے تو ہمارے نبی چپل چھوڑنا چاہ رہے تھے. وہاں پر اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب اپنے چپلوں کے ساتھ آؤ. ہمارے نبی کا کیا مقام ہے دیکھ رہے آپ لوگ. ہمارے نبی کا یہ مقام ہے کہ اللہ بول رہے اے نبی میرے محبوب چپلوں کے ساتھ آ جاؤ. اور وہاں پر صرف پہاڑ پہ جا رہے، کوہ طور پہاڑ پر موسیٰ جا رہے تو کیا حکم ہو رہا، اے موسیٰ یہاں ہماری تجلی پڑنے والی ہے، چپلا اتار کے یہاں پر آؤ. بہرحال اللہ کی تجلی پڑی جس کے ذریعے سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ کو نہیں دیکھ سکے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو ویسے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت سے برا کام ہو گیا.
ایک عورت سے برا کام ہو گیا، انہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور بولنے لگی موسیٰ میرے سے یہ برا کام ہوا، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ گناہ کی وہ سزا بتائے۔ ہر گناہ کی سزا ہے، جیسا اسلامی ممالک میں پہلے زمانے میں اگر چور چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ ایسا نہیں اتنا ظالم ہمارا اسلام ہے، اتنا ظلم کرنے والا ہمارا اسلام ہے، نہیں نہیں، ایک مرتبہ پکڑے گئے تو نہیں کاٹتے بلکہ اس کو بار بار موقع دیتے۔ ایک مرتبہ چوری کرا چھوڑ دیے سمجھا کے، دوسری مرتبہ چوری کرا سمجھا کے چھوڑ دیے، تیسری مرتبہ چوری کرا سمجھا کے چھوڑ دیے۔ اب چوتھی مرتبہ اگر چوری کرا تو اس کے جسم میں شیطان اس کے خون میں آ گیا۔ اصل میں یہ سمجھتے ہوئے ایک حد جاری کی جاتی سزا کی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اگر کوئی برا کام کرتا، زنا کا کام کرتا، تو وہ زمانے میں حد یہ تھی کہ اس کو زمین میں آدھے زمین میں اس کو گاڑ دیا جاتا۔ جو عورت اور مرد دونوں مل کر جو گناہ کرتے اس کو زنا بولتے۔ جو وہ برا کام زنا ہوتا، وہ زنا کی حد کیا تھی وہ زمانے میں کہ زمین پر اتار دیا جاتا، زمین میں آدھا اتار کر اس کو پتھرے مار مار کر ختم کر دیا جاتا۔ اگر انہیں زنا سے توبہ کر لیتا تو وہ بھی معافی تھی، لیکن زنا کی سزا تو یہ تھی کہ اس کو آدھا زمین میں گاڑ کر بڑے بڑے پتھروں سے اس کو مار دیا جاتا، یہی اس کی سزا تھی۔ تو ایک عورت آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے بولنے لگی موسیٰ مجھ سے زنا ہوا ہے، برا کام ہوا ہے، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سے منہ پھیر لیے، گنہگار عورت میرے پاس کیسے آئی تو، اور اتنا بڑا گناہ کر کے تو میرے پاس آئی؟ تیری سزا تو یہی ہے کہ تجھے آدھا زمین میں گاڑ دینا، تیرے کو پتھرے مار مار کے تیرے کو ختم کر دینا، یہی تیری سزا ہے۔ بول تو تیار ہے کیا اس لیے؟ تو وہ عورت اپنی سزا اللہ کے پاس معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں مرنے تیار ہوں، میں سنسار ہونے تیار ہوں، میں آدھا زمین میں گاڑ دی جانے تیار ہوں، اور مجھے پتھرے مار مار کر تم لوگ ختم کر دو، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اگر میری توبہ اللہ قبول کر لے۔ تو موسیٰ فرمانے لگے تیری توبہ قبول ہو جائے گی اگر تیری یہ سزا مقرر ہو جائے گی۔ تو جیسے یہ سزا سنا کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اللہ سے باتیں کرنے لگے، اللہ ایسی ایسی عورت آئی تھی، تو جانتا ہے وہ گناہ کی سزا میں نے اس کے اوپر حد لگا دی۔ تو اللہ فرمانے لگے، اللہ کیا فرمانے لگے موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اے میرے پیارے موسیٰ اگر میں چاہوں گا تو وہ عورت کا زنا معاف کر سکتا ہوں، وہ عورت کا برا کام معاف کر سکتا ہوں، لیکن مسلمان جب جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا اس مسلمان کے گناہ کو میں معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، اور ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ ہمارے دادا نہیں پڑھتے تھے، ہمارے ابا نہیں پڑھتے، ہم لوگ آگے نہیں پڑھ رہے۔ عجیب صاحب اگر امپورٹنٹ رہتی تو ہمارے دادا پڑھتے تھے نا، ہمارے ابا پڑھتے تھے، اگر امپورٹنٹ رہتا تو ہمارے ابا پڑھتے تھے، ہمارے ابا نہیں پڑھتے نا جی صاحب۔ ارے دیکھو اللہ جس کو ہدایت دیا انہیں نماز کی توفیق اس کو ملتی، اور یاد رکھو یہ بات کہ جس کو نماز کی توفیق مل گئی اس کے سارے پریشانیاں اللہ کے ذمہ ہیں، جس کے سارے پریشانیاں اللہ کے ذمہ ہیں۔ اسی لیے فرمایا فجر کی نماز کے ساتھ، فجر کی نماز کو جو اڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کفالت لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، جو فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے۔ اور ہم فجر ہی کو نماز کے وقت گھوڑے بیچ کے سوتے رہتے ہیں، نماز کے وقت میں گھوڑے بیچ کے سو رہے، رات بھر جاگ رہے اور دن بھر سو رہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے رات دی آرام کرنے کے لیے اور دن دیا کام کرنے کے لیے۔ آج ہم الٹا معاملہ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب سنا رہے تھے، میں سنا دیتا ہوں، چھوٹے بچے ہیں۔ ایک صاحب سنا رہے تھے، آٹو والے صاحب، حافظ صاحب ایک عجیب کیفیت ہو رہی حیدرآباد میں۔ کیا کیفیت؟ کہ جب میں مسلم علاقوں سے گزر رہا ہوں تو وہاں کے دکانیں سارے کے سارے کھلے ہوئے ہیں، اور جب میں غیروں کے محلوں سے
نان مسلمس کے گھروں کے سامنے سے ان کے روڈوں پر جا رہا ہوں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میڈیکل کے علاوہ کوئی دوسری دکان کھلی نہیں ہے، میڈیکل کے علاوہ کوئی دوسری دکان کھلی ہوئی نہیں ہے۔ اور جب میں یہی ماحول اولڈ سٹی میں دیکھ رہا ہوں، یا خود پورا نام لیے اور میں کسی شہر کا کسی ایریے کی برائی نہیں کر رہا ہوں، یا خود پورا ٹولی چوکی، آگا پورا، یہ اے سی گارڈ، بازار گھاٹ، یہ ایریا ایسے ہو گئے، ٹولی چوکی، مہندی پٹنم، یہاں کا سارا ماحول رات بھر جاگنے کا، رات بھر جاگنے کا، دن بھر سونے کا، 3 بجے تک خوش نہیں کرنا۔ بچے گڑبڑ کرے تو ان کو غصہ کر کے بچے، نوجوان بچے، کیا گڑبڑ کر رہے، سونے دو۔ کیوں سو رہے بھائی؟ تو جو قوم سونے والی ہوتی ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی، جو قوم سونے والی ہوتی ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی، جو قوم جاگنے والی ہوتی ہے وہ قوم ہمیشہ ترقی کر سکتی ہے۔ تو ہم ماحول کو الٹا بنا کے رکھ دیے، 2 بجے رات تک جاگ رہے، فجر کی نماز بول، نوم الصبح یمنع الرزق، حدیث ہے نا، پیارے نبی، سچے نبی کا ارشاد ہے، جو صبح کے وقت دیر تک سوتا ہے اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جو صبح میں دیر تک سوتا ہے اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اب ہم صبح تک سو رہے، 10 بجے تک سو رہے، 11 بجے تک ہم سو رہے، تو بولو ہمارے گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئیں گی؟ ہمارے گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئیں گی؟ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ رات میں جلدی سو جایا کریں، رات میں جلدی سو جایا کریں، فجر میں اٹھیں، فجر کی نماز کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کریں۔ آپ لاک ڈاؤن میں دیکھے ہوں گے، لاک ڈاؤن کیسا ہمارے اوپر گزرا، 2019 2020 کیسا لاک ڈاؤن تھا، نمازوں کی پابندی بھی ہو رہی تھی، اور جتنا ہم کو مل رہا اس میں ہم خوش ہو جا رہے تھے، جتنا مل رہا اس میں خوش، جو مل رہا اس میں خوش، نہ باہر نکلو، گھر میں رہو، کھاؤ پیو، خوش رہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، نمازوں کی پابندی ہو رہی تھی، ہے نہیں؟ اب یہ ماحول ہمارا ایسا بدل گیا کہ رات میں جاگ رہے اور دن میں ہم سونے پر مجبور ہو گئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اسی لیے ہم راتوں میں جاگنے کی فضا کو خائب نہ کریں۔ رات میں جاگنے والا کبھی پائیدار نہیں بن سکتا۔ ایک تو اس کی جسمانی آنکھیں کمزور، اس کا جسم کمزور۔ سائنسدان خود بتاتے ہیں کہ جو رات میں اکثر جاگنے والا ہوتا ہے اس کے جسم میں، اور دن میں جاگنے والا اور رات میں جاگنے والے کے جسم میں زمین اور آسمان میں جو فرق ہوتا ہے وہ فرق جسم میں آ جاتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ رات بھر جاگنے میں لگا رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، بچے ہیں، آج کے بچے ہیں، کل کے بڑے ہیں، کل کے جوان ہیں، انشاءاللہ ہم جاگنے والے نہیں بنیں گے۔ ہم اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اسلام مہذب مذہب ہے جو ہم کو دیا گیا، اس سے اچھا مذہب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسلام سکھاتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ہم پاک و صاف رہنے والے بنیں، پاک و صاف رہنے والے بنیں۔ میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، اوپل میں ایک مسجد تھی، بہت سے مسجدیں ہیں، میں وہاں پر امامت کرتا تھا۔ چھوٹا راستہ تھا جانے کے لیے، چھوٹا راستہ تھا، میں وہ چھوٹے راستے سے جاتا تھا۔ بڑا راستہ بھی تھا، شارٹ کٹ دیکھتے نا ہم آج کل، ہم ہر طریقے میں شارٹ کٹ دیکھ رہے ہیں، پیسہ کمانے میں شارٹ کٹ، پیسہ کمانے میں شارٹ کٹ، دولت کمانے میں شارٹ کٹ، ہر طریقہ ہم شارٹ کٹ کا دیکھ رہے ہیں۔ شارٹ کٹ کا راستہ ہمیشہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ شارٹ کٹ جانے کی کوشش کبھی مت کرو، محنت سے کمائی ہوگی کمائی ہمیشہ باقی رہتی، شارٹ کٹ سے کمائی ہوگی کمائی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتی۔ جیسا شارٹ کٹ آتا ویسے شارٹ کٹ سے نکل جاتا، جیسا شارٹ کٹ آتا ویسے شارٹ کٹ سے نکل بھی جاتا پیسہ۔ اسی لیے محنت سے کمائی ہوگی دولت ہمیشہ باقی رہتی ہے انشاءاللہ۔ مرنے تک تو رہتی ہمارے کم سے کم، مرنے کے بعد ہمارے ورثہ، ہمارے وارثین جائیداد تقسیم کر لیتے، لیکن مرنے سے پہلے اس آدمی کے اندر بربادی نہیں آتی، وہ آدمی برباد نہیں ہوتا جو آدمی محنت اور سچائی کے ساتھ دولت کماتا ہے۔ تو میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، چھوٹا راستہ تھا، چھوٹا راستہ، اپنے کو روک رہے، مول صاحب یہاں سے نماز کو نہیں جانا، یہاں سے یہ راستے سے مول صاحب تم نماز کو نہیں جانا۔
اب میں وہاں کے ذمہ داروں کو، وہاں کے صدر صاحب، مسجد کے جو صدر صاحب رہتے نا، ان کو بولا ارے یہ لوگ ہمیں کو یہاں سے آنے کے واسطے روک رہے ہیں. تو پورے مسلمان لڑنے کیسا آتے پہ. اب میں بول دیا مجھے کو کوئی مار رہے بول کے آواز دی ہے تو گاڑی روک کے مار کے جاتے اس کو. لڑنے میں ہم آگے ہیں، بیکار کی لڑائیوں میں، بیکار کی لڑائیوں میں ہم آگے ہیں. حالانکہ ہم سے پہلوان گزرے. حضرت مولا علی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دشمن کے اوپر آپ بیٹھ گئے سینے پہ، اتنا تھا کہ تلوار نکالتے اور اس کو ٹھوک دیتے. انہیں کیا کرا؟ تھوک دیا. تھو بول کے تھوکا. مولا علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تھوکا. جیسا تھوکا آپ تلوار چھوڑ دیے اور اس کے سینے پہ سے اڑ گئے اور واپس چلے جا رہے. انہیں دیکھ کے بولا جی حضرت کدھر جا رہے؟ میں آپ کے اوپر تھوک دیا نا. اب میں یہ سمجھ کے تھوکا، اب میرے کو تو مرنا چاہے کیسا بھی، میرے کو مرنا چاہے کیسا بھی آپ کے اوپر تھوک کے مرتا ہوں. میں یہ سمجھ کے تھوکا، لیکن آپ تھوکنے کے بعد چھوڑ کے چلے جا رہے. تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں اب تک میں تیرے کو مار رہا تھا وہ میں اپنے دین اسلام کے لیے مار رہا تھا، میں دین اسلام کے لیے تجھے قتل کر رہا تھا. لیکن جیسا تو نے میرے اوپر تھوکا، اب میرا ذاتی غصہ اس میں آ گیا، میرا ذاتی غصہ آ گیا اور میں تجھے اپنے ذاتی غصے کے لیے نہیں مارنا چاہتا. میں اسی لیے تجھے معاف کر رہا ہوں اور اللہ کے لیے واپس جا رہا ہوں. تو وہ فرمانے لگے اجی حضرت تمہارا اتنا اچھا اسلام ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھاتے ہوئے لے کر چلو. تمہارا اتنا اچھا اسلام ہے تو مجھے بھی اپنے رسول کی، اپنے محمد کے، ہمارے سچے نبی کے احکام کو بھی ہمارے قدموں میں لے کر چلو. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اکڑنے والا پہلوان نہیں ہوتا، جھکنے والا پہلوان ہے، صبر کرنے والا پہلوان ہے. اکڑنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی یاد رکھو، اکڑنے کی طاقت صرف اللہ کو ہے، ہم نہیں کر سکتے. ہم گندے پانی کے خطرے سے پیدا ہوئے، ہم نہ آسمان کو پھاڑ سکتے نہ زمین کو چیر سکتے. اگر ہم اکڑ کر چلتے ہیں تو اللہ ہماری یادداشت کو تازہ کرتا ہے. اے مسلمان بندے، تو تیری حیثیت کو یاد رکھ کہ تو کیسے پانی کے خطرے سے پیدا ہوا. نہ تو زمین کو چیر سکتا نہ آسمان کو ایسا پھاڑ سکتا، تو پھر کن باتوں پر اکڑ رہا ہے؟ ہمارے نبی کو 40 نبیوں کی طاقت، ہمارے نبی کو 40 نبیوں کی طاقت، ہم کو ہماری طاقت، ہر نبی کو 40 مردوں کی طاقت. جیسا ہم کو ایک کی طاقت، ایک دو کو، اب جیسا آیان ہے پہلوانوں میں سمجھے ہے 2-3 آ گئے تو بھی ہاتھوں میں یوں کر لیے تو سمیٹے جا سکتے ہیں. لیکن نبیوں کو 40 مردوں کی طاقت دی گئی. نبیوں کو ہر نبی کے اندر، ایک نبی کے اندر 40 مردوں کی طاقت، اور ہمارے نبیوں کو 40 نبیوں کی طاقت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے بہادر ہمارے نبی، اس کے باوجود بھی جہاں پر بھی ہمارے نبی کو دبایا گیا، ستایا گیا، وہاں پر ہمارے نبی نے دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. ہمارے نبی نے ان کو دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا. تم جتنا ستاؤ گے اتنا ہی نرم پڑتے جائیں گے. ہمارے نبی جتنا دبایا جائے گا ہمارے نبی اتنا ہی نرم پڑتے جائیں گے. ہمارے نبی کی صفت ہے یہ. جتنا ستایا جائے گا ہمارے نبی اتنے ہی نرم پڑتے جائیں گے، اتنے ہی نرم پڑتے جائیں گے. میں جیسے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ کو ایک مرتبہ آئے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو مکے والوں نے ان کو روک دیا. مکے والوں نے ان کو روک دیا کہ آپ یہاں پر عمرہ نہیں کر سکتے. آپ آج عمرہ کرنے، حج کرنے آ گئے، اب نہیں کرنا. اگلے سال حج کا موقع آئے گا، جب آنا جب عمرہ کر کے جانا. اور 40 لوگا نہیں 3 لوگا آنا، اور ہتھیار نہیں لانا، نہر کے آنا، اور 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا. یہ سارے مکے والے جو کفار تھے، مکے والے جو مشرکین تھے، حضور پاک علیہ السلام سے معاہدہ کر رہے ہیں کہ ایسا کرنا. اب کے بعد تم مدینے سے آگے مکے میں عمرہ کرنے، حج کرنے، اب عمرہ حج نہیں کرنا، اگلے سال آ کے کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتے جا رہے، ہر بات کو مان لیا گیا.
پیپر لکھ دیا گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی سے مہر لگا ہے. اپنی انگوٹھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوٹھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. جیسا انگوٹھی سے مہر لگانا چاہ رہے کفار مشرکین جو مکے کے کفار و مشرکین تھے انہوں نے حضور کو روک دیا یہ کہتے ہوئے کہ پوری لڑائی تو یہی ہے ہماری. کیا لڑائی؟ کہ ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے. ہم آپ کو محمد رسول اللہ اللہ کا رسول نہیں مانتے. آپ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے. ہاں اتنا ہے آپ امانت دار ہیں سچے ہیں. آپ کے جیسا کوئی امین نہیں ہے. آپ کے جیسا کوئی سچا نہیں ہے. لیکن آپ کو ہم نبی نہیں مانتے. آپ کو ہم نبی نہیں مانتے. تو اس لیے محمد رسول اللہ کی جگہ پہ آپ انگوٹھی کے بجائے کچھ سیاہی سے کچھ لکھ دیں. محمد ابن عبداللہ یعنی عبداللہ کا بیٹا لکھ دیں. ہم کو اطمینان ہو جائے گا. حضرت مولا علی تلوار نکال لیے. یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں میں ان کا سر قلم کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہاں صبر کا موقع ہے. ہر جگہ تم کو تلوار نکالنی پڑتی ہے. ہر جگہ تم تلوار نکال لیتے ہو. نہیں نہیں یہاں پر صبر کا مظاہرہ کرو. صبر کر لو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ صبر کا پھل ضرور دیں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سکھایا صبر آزما ہوئے صبر سکھایا. میرے دوستوں بزرگوں ہزاروں لوگ وہاں پر اسلام میں داخل ہو گئے. صحابہ دیکھ رہے تھے یہ چیز کہ صحابہ کے حضور کے صبر کرنے پر ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ہمارے نبی کا صبر ہے. تو حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ اکڑنے والا بہادر نہیں ہوتا جھک کے چلنے والا بہادر ہے. ہم جھک کے چلنے والے بنے اکڑنے والے نہ بنے. نماز کی خود بھی پابندی کریں اور دوسروں کو پابندی کرنے کی توفیق عطا کریں. دیکھو آپ لوگ جتنے بزرگان دین گزرے نا جتنے اولیاء اللہ گزرے جتنے بزرگان دین گزرے نماز چھوڑ کے نہیں بنے وہ لوگ بزرگان. کوئی نماز چھوڑ کے بزرگ بنا کیا؟ ہر ایک نماز پڑھتا تھا. اتنے نمازیں پڑھتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری زندگی انہوں جب سے بالغ ہوئے جب سے بڑے ہوئے ہوش سنبھالے ہر روز 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے. کتنے رکعت بولو بچوں؟ 1000 رکعت 1000 رکعت نفل نماز. یہ 5 نمازیں نہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ 5 نمازیں نہیں بلکہ روزانہ یہ نمازیں پڑھتے ہوئے 1000 رکعت 1000 نمازیں روزانہ پڑھا کرتے ہیں. جب بیمار ہو گئے تو وہ بیماری کی وجہ سے 500 رکعت چھوڑ دیے. 500 رکعت پڑھنا شروع کر دیا. 500 رکعت پڑھ رہے ہیں. اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ سوتے نہیں اور جب بھی نیند کا ایسا غلبہ آتا تو کوڑلا لٹکا کے رکھے تھے. کوڑلا رہتا ہے آج ہمارے گھروں میں چھڑیاں نہیں ہیں کوڑلے نہیں ہیں بچوں کو ڈرانے کے لیے. پہلے کے زمانوں میں کوڑلے رکھتے تھے مارنے کے لیے بچوں کو ڈرانے کے لیے. جو جس کو چابک بولتے نا گھوڑے کو جس سے بھگاتے گھوڑے کو جس سے مارتے ایسا کوڑلا جس کو بولتے ہیں کوڑلا رکھتے تھے. کوڑلے سے کیا کرتے تھے؟ ڈرایا جاتا تھا. تو ایک بزرگ کوڑلا اپنے گھر میں لٹکا کے رکھے. جب بھی نیند کا ایسا جھٹکا لگتا تو وہ کوڑلا نکالتے اپنے پیروں پر مار لیتے. کوڑلے سے مار لینا بچوں کا کھیل ہے. چھوٹی چھڑی سے مار پڑی تو لال لال ہو جاتا. چھڑی سے مار لگی تو لال لال ہو جاتا. کوڑلے سے مار پڑی تو کتنا بعض مرتبہ تو چمڑا نکل کے آ جاتا. تو وہ کوڑلا لے کے اپنے پیروں پر مار لیتے. مار کر یہ فرماتے کہ تو سونے کے واسطے پیدا نہیں ہوا. تو سونے کے واسطے پیدا نہیں ہوا. تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا. اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا. میرے دوستوں بزرگوں دیکھو ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف کیسے کیسے نمازاں پڑھ کے ہم کو سبق دے کے گئے. اور آج ہم چھوٹے چھوٹے بہانوں سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹا بہانہ ہے ہم کو نماز چھوڑ دینے کا. حالانکہ نماز کس کے لیے معاف ہے معلوم؟ کس کے لیے معاف ہے نماز بولو ذرا. کسی کو معلوم ہے تو نماز کس کے لیے معاف ہے؟ ایک یا تو پاگل رہنا. پاگل بولے تو مجنون جو پاگل پھرتے نا پاگل ان کے لیے نماز معاف ہے. نماز معاف ہے. اور کس کے لیے معاف ہے؟
ایسی بیماری جو موت تک لے جا رہی. مسجد کو آنے کو خطرہ ہے، ہم آپ کو گھر سے نکل کے مسجد تک آنے کے لیے ہم کو خطرہ ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی نماز معاف ہے، اور پاگل کے لیے معاف ہے. اس کے علاوہ چاہے تم بخار میں ہو، چاہے تم کورونا میں ہو، چاہے تمہارا کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہو، چاہے تمہارا کو کوئی بیماری ہو گئی ہو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. اور ہم چھوٹے چھوٹے بہانوں سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، نماز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یہ فرمایا کہ اگر 5 مرتبہ تم اگر کام کر کے تمہارے آفس سے تمہارے گھر تک پہنچنے کے لیے تم کو 5 سمندر 5 تالاباں تیرتے ہوئے جانا پڑتا. صحابہ سے پوچھے حضور کہ بتاؤ، تم 5 ندیاں تمہارے کو بیچ میں مل رہے اور تم 5 ندیوں کو تیرتے ہوئے تم اپنے گھر تک پہنچ رہے، کیا تمہارے جسم پر ایسا تیر کے جانے میں تمہارے جسم پر کچھ میل باقی رہے گا کیا؟ تو صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا التمس؟ کیوں کہ انہوں اپنے کام سے پانی میں تیرتے ہوئے گھر تک جا رہے، اسی لیے وہ تیرنے کی وجہ سے جسم پر کوئی میل کچھ باقی نہیں رہے گا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچے نبی کا فرمان ہے، جو 5 وقت نمازیں پڑھے گا اس کے اوپر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. اللہ کے پاس انہیں ایسا حاضر ہوگا جیسا ہم پانی میں تیر کے ہم گھر کو پہنچ رہے، ویسے ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ سے ملیں گے. ہمارے اوپر کوئی گناہ ہمارے اوپر نہیں رہے گا. تو اسی لیے نمازوں کی پابندی کریں. نمازوں کا تحفہ حضور لائے، اتنا قیمتی تحفہ ہے. ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں چھوٹے چھوٹے بہانے دیکھ کر ہم نمازوں کو ضائع نہ کریں. آج سے ارادہ کر کے اٹھیں کہ چاہے جتنی پریشانی آ جائے، چاہے جتنی مصیبتیں آ جائیں، ہم ضرور نماز پڑھیں گے. کون کون ارادہ کر رہے نماز پڑھنے کا؟ ہم سب نماز پڑھیں گے. ہم سب کو نمازوں کی عادت ہم کو پڑھنی چاہیے. نماز انمول تحفہ ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اور نماز پڑھنے سے ہمارے کو اللہ تعالیٰ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہم کو شفا بخش عطا کریں گے. نماز اتنی بڑی دولت ہے. مرنے کے بعد کا بھروسہ نہیں، موت کب آنے والی ہے. موت کا کسی کو بھروسہ ہے کیا؟ بولو. موت آج نہیں آتی مول صاحب، اور بڈھے ہونا ہے، بڈھے ہو کے مرنا ہے. ہم آپ کو بول کے ہے کورونا آیا نا، کورونا میں کتنے بچے چلے گئے، کتنے بچے بخار آیا، کورونا ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے. بخار آیا، بخار ذرہ بڑھ گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو موت کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے. آخری بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اے نفس، ایک دن دنیا سے جانا ہے. ہم کتنے بھی خواہشات پورے کر لو، اللہ کے پاس جانا ہے. موبائل فون میں گندے ویڈیوز دیکھ لو، اللہ کے پاس جانا ہے. گندی نظروں سے بچیوں کو دیکھ لو، اللہ کے پاس جانا ہے. جھوٹ بولو، ماں باپ کو ستاؤ، اللہ کے پاس جانا ہے. کتنے بھی گناہ کرو، اللہ کے پاس جانا ہے. اے نفس، ایک دن دنیا سے جانا ہے. موت بھی آنے والی ہے. موت آنے والی ہے نا سب کو آنے والی ہے. کیا مزمل؟ سب کو آنے والی ہے. مول صاحب پہلے جاتے کہ مزمل پہلے جاتے کہ نہیں؟ ارے مول صاحب آپ پہلے جاتے، آپ بڈھے ہو گئے، بیڑ والا آپ کو آ گئے. ارادے تو یہ دکھ رہے کہ دکھاوا تو یہ دکھ رہا کہ آپ پہلے جاتے ہیں. میں آرام سے، اور میرے کو تو ایک بال بھی سفید نہ ہوا ابھی. اگر یہ دھوکا، اگر یہ بات دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے تو شیطان یہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. نہ بچہ، نہ بوڑھا، نہ جوان، نہ ادھڑ عمر کا، موت ہر ایک کو آنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اے نفس، ایک دن دنیا سے جانا ہے. موت بھی آنے والی ہے. سب یہی رہ جائے گا. امان منزل بھی یہیں، زینت منزل بھی یہیں، بڑے سے بڑا کلاک ٹاور بھی یہیں، واشنگٹن بھی یہیں، مکہ ٹاور بھی یہیں،
سب یہی رہ جائیں گے، ہم کو جانا پڑے گا، ہم کو جانا ہے۔ کئی کلاک ٹاور یہی رہ جائیں گے اور ہم کو کتنا بھی کما لو جانا ہے۔ اے نفس ایک دن دنیا سے جانا ہے، موت بھی آنے والی ہے، سب یہی رہ جائے گا، بیوی بچے مال دولت سب تجھ سے چھین لیں گے۔ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے نا، میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میرے مرنے کے بعد یہ نکال لی جائیں گی نہیں؟ اگر سونے کی انگوٹھی ہے تو پہلے سب کی نظر میرے ہاتھ پہ جاتی، یہ انگوٹھی کس کے حصے میں آتی کی بیٹا لیتا کی بیٹیاں لیتے کی نے بہنا لیتے کی بھائی لیتا کی۔ دیکھو دنیا کتنی ظالم ہے، مرد دیکھیں ہمارا انتظار کرتی، ہمارے مرنے کا انتظار تو نہیں کرتے، جیسا ہم مر گئے ٹھیک ہے مر تو گئے نا، تھوڑی دیر روئیں گے لیکن ہمارے کپڑے دوسروں کے حوالے، ہمارے پیسے ہماری جائیداد دوسروں کے حوالے، میں گاڑی میں پھرنے والا ورنہ میری دوسروں کے حوالے، میری بائک دوسروں کے حوالے، میں کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض چیزیں خبر تک جائیں گی اور خبر سے واپس آ جائیں گی، قبرستان سے ایک چیز چلے جائیں گی ساتھ میں، رشتہ دار قبرستان تک ساتھ جائیں گے، مال اور دولت قبرستان تک ساتھ جائیں گے، لیکن اپنے کو دفن کر کے یہ سارے کے سارے واپس آ جائیں گے، ساتھ رہنے والے نیک اعمال یا برے اعمال ہمارے ساتھ رہ جائیں گے، نیک اعمال یا برے اعمال۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں ساتھ آنے والی جو چیزیں ہیں ہم اس کی تیاری کریں۔ اے نفس ایک دن دنیا سے جانا ہے، موت بھی آنے والی ہے، سب یہی رہ جائے گا، بیوی بچے مال دولت سب تجھے چھوڑ دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے تیرا واسطہ پڑے گا، تیرا واسطہ اللہ سے پڑے گا، تو اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا رہے گا۔ ہاں اب اللہ کے سامنے ہماری ویڈیو ریکارڈنگ چلے گی، وہاں پر اللہ ہمارے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ وہاں پر پیش کریں گے، ہر چیز کو ہمارے پیش کریں گے کہ عبید اللہ کتنے گیموں کو ڈاؤن لوڈ کرا تھا، کتنے گیموں میں اپنا ٹائم برباد کرا تھا، یہ بھی وہاں پر ریکارڈ ہوگا۔ حافظ رفیع اللہ صاحب آپ کس کو دیکھے تھے، اکیلے میں کیا کرے تھے، کیا برائیاں کرے تھے، یہ سارا کا سارا ریکارڈ ہو رہا نہیں ہو رہا، ریکارڈ نہیں ہو رہا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ خود بولتے ہیں، اگر فیس بک پہ یوٹیوب پہ اگر ایک چیز دیکھیں، 3 منٹ کا ویڈیو ہے فیس بک کا، اگر وہ ویڈیو ہم پورا 3 منٹ تک دیکھیں تو اس سے ریلیٹڈ ہی ویڈیو آتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کسی ناک کا ویڈیو دیکھیں تو ناکوں کا ویڈیو چلتے ہیں، اگر ہم کوئی بیان کا ویڈیو پورے 3 منٹ کا دیکھیں تو پورے 3 منٹ کے بیانات آتے ہیں۔ اب وہاں اگر کوئی گانے کا ویڈیو دیکھیں تو وہی گانے دوسرے گانے اس سے ریلیٹڈ آتے رہتے ہیں۔ یہ سارا ہمارا ریکارڈ ہو رہا، ہم کیا دیکھ رہے، کیا کر رہے، ہم کہاں جا رہے۔ اچھا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آپ کا لوکیشن چالو ہے، آپ 2 سال پہلے کہاں گئے تھے، آپ کا ریکارڈ ہے وہاں پر، آپ کے فون میں آپ میپ میں جا کے سیو میں جا کے دیکھو آپ کہاں گئے، یہ سارا کا سارا آپ ریکارڈ نہیں کرے لیکن انہیں آپ کا ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے اللہ ہمارا سب کا ریکارڈ محفوظ نہیں رکھتے؟ اللہ ساری دنیا کے پیدا کرنے والے ہیں، ہر ایک چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی، اسی لیے ہم برائی کیوں کریں جب ریکارڈنگ ہو رہی ہماری برائی ہو رہی تو ریکارڈنگ میں برے کام کرتے ہم۔ اگر کوئی ریکارڈنگ کر رہا تو آپ برے کام کرتے رہتے ہیں، اچھے کام کرتے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ساری ہماری ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، حقوق العباد لوگوں کی مدد کریں، یہ سارا کا سارا ریکارڈ ہوگا اور وہاں پر حشر کے میدان میں اللہ سب کے سامنے بتائیں گے، دیکھو یہ مظفر ہے جو لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، یہ دیکھو یہ عیان ہے لوگوں سے حسن سلوک کیا کرتا تھا، یہ دیکھو یہ عبید اللہ ہے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہونے والی ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور 5 وقت اپنے وقت پر صحیح وقت پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نمازوں کا پابند ہم کو بنا لے، نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔